تو ٹھیک ہے، سیدھا تھوڑا پیچھے کرو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن أوليائه وأصفيائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مريدي لا تخف واش فإني عظوم قاتل عند القتال۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت حبیب کبریا احمد مجتبیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذات بابرکات پر لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، تمامی مکرم اور محترم حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ تقریب سید الاولیاء سند الاصفیاء حضور غوث الثقلین حضور شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز النورانی، ان کی یاد میں اور ان سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے صرف یہاں نہیں بلکہ عرب و عجم کے اندر بڑے اہتمام اور بڑے احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یوں تو ہر ماہ بھی 11ویں کا بڑی عقیدت سے احترام کیا جاتا ہے، لیکن آج کی جو 11ویں شریف ہے اس کو بڑی 11ویں کہا جاتا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں ان کے مختصر اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ کسی بھی شخصیت سے لا علمی اس کی عظمت سے ناواقفیت بڑے بڑے شکوک و شبہات جنم
دیتی ہے یہ وجہ، اور اس کا سب سے پہلے حال یہی ہے کہ جس شخصیت کا آپ کو شک ہو اس کا تعارف اور اس کی تعریف اور اس کی سیرت آپ کو سمجھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی جو کنیت ہے ابو محمد بھی کہتے ہیں ان کو، اور آپ کا جو لقب ہے وہ بڑا مشہور و معروف ایک لقب ہے محی الدین، اور دوسرا بھی آپ کا بڑا مشہور و معروف لقب ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے پیچھے بھی بہت سے اسباب ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادر ذات ولی، یعنی ازل سے جن کو ولایت کا تاج پہنایا گیا، اور مادر ذات ولی اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ولایت لے کر دنیا کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے تھوڑے اولیاء ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ولایت لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اکثریت ان اولیاء کی ہے جو کسب کر کے توبہ طائب ہو کر علوم و معارف حاصل کر کے جوہد کر کے رب کی بارگاہ میں ولایت کے اندر اپنا نام لکھواتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ازلوں سے ہی بڑی عزتوں سے نوازا ہو تو ان کی تعظیم کسی نے ان کو دیکھا نہ دیکھا، مکمل پڑھا نہ پڑھا، پھر بھی جو ان کی عظمت ہے وہ تا قیامت قائم و دائم رہے گی دلوں کے اندر۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم میں سے کس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، لیکن آپ احباب بھی، میں بھی، اور پوری دنیا کے اندر عجب و عدم کے اندر ان کا اتنے شان و شوکت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہی ولایت کی اور خاصان خدا کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اپنے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری آپ کی ولادت مبارکہ ہے، اور آپ کی جو وفات رحمت بھری ہے وہ 561 ہجری۔ یوں آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 91 ایئر بنتی ہے۔ اور چونکہ آپ مادر ذات ولی ہیں، اور جو مادر ذات ولی ہوتا ہے ان کی جو کرامات ہیں وہ دوران حمل ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ رمضان میں میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کبھی دن میں دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ حالانکہ مکلف تو ہوتا ہے بندہ بالغ ہونے کے بعد، شریعت کا پابند تو بندہ بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی شان یہ ہے صرف 11ویں کھانے والوں اور کھا کے ان کی سیرت کو بھول جانے والوں اس بات پر بھی توجہ رکھا کریں کہ آپ کی شان و شوکت و عظمت کیا اللہ پاک نے بنائی شروع سے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مرشد کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی شیخ کی ضرورت نہیں، کسی رہنما کی ضرورت نہیں، اور اتنی گمراہی پوری دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہے جتنا کوئی اللہ کے ولیوں سے دور ہوتا ہے۔ اور یہاں نے اپنی کتابوں کے اندر اقوال کے اندر لکھا ہے کہ جس کا دل پریشان ہو
اور جس کو کوئی ہدایت کا کوئی ذریعہ مل نہ رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء کرام کے حالات پڑھنا شروع کر دے، تو اس سے اس کا دل آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، آپ لوگ ذکر غیر اللہ کا کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ غیر اللہ کا ذکر اس پر ایک ہی فتویٰ نہیں لگتا۔ ذکر ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سید الاولیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء چون محمد درمیانے انبیاء، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء میں اول مقام حاصل ہے، اسی طرح غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت میں بھی وہی مقام حاصل ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ لہذا آج ہم کسی عام ولی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ ایک برائے نام نامعلوم غیر معلوم ولی کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی عزتیں دی ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے، دلیلیں بہت سی ہیں لیکن میں مختصری تھوڑا سے آگے بھی جانا چاہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی راہبر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی شیخ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مرشد کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ بھائی آپ کے لیے قرآن کافی ہے تو پھر ان آیات کو آپ کہاں پر رکھیں گے جو قرآن خود یہ رہنمائی فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ، رب کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو میرے اصدقاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی فرقے کا عقیدہ بلکہ میرے اور آپ کے قرآن کا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن پر تو آپ کا سب کا یقین ہے کہ نہیں، میری بات پر نہیں ہوگا، کسی فرقے والے کی بات پر نہیں ہوگا، لیکن جس قرآن کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو پھر اس کو اٹھا کے پڑھنا۔ قرآن کی ہی یہی تعلیمات ہے کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو اور تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو صرف تم قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کے، بخاری پڑھ کے، مسلم پڑھ کے تم متقی نہیں بن سکتے ہو۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا اگر کوئی راہبر ہی نہیں ہوگا تو تمہیں گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اور دلیل یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ وہ قرآن ہے جس کی بدولت بہت سے لوگوں نے رہنمائی حاصل کی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو اس نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی نیتوں کے اندر فطور ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ماں فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری دن آیا تو ایک شب پہلے بادلوں کی وجہ سے چاند صاف دکھائی نہ دیا، تو ان کے بارے میں پہلے مشہور ہو چکا تھا کہ اشراف کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کو رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا، حیا کی وجہ سے اپنی ماں کا دودھ، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی شان دنیا والوں کے سامنے رکھنی تھی، اور رب کو اپنے اس ولی کے بارے میں اس کے بالغ ہونے تک ان کو چھپا کر رکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بالغ ہونے کے بعد بھی ظاہر کر سکتا تھا، اور ہونا تھا انہوں نے، لیکن رب کا یہ مقصود ہے، یہ منشا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایرو غیروں کی باتیں مت سنیں، قرآن پڑھیں،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اور دنیا کا کوئی بندہ، کوئی گروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر رب کا کوئی انعام نہیں ہے، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اتنی بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر ان کا نقش قدم قرآن کے مطابق ہمارے لیے رہنما ہوا یا نہ ہوا؟ ان کا نقش قدم، ان کے پیچھے چلنا، ان کی سیرت پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی۔ مشہور پہلے ہو چکا تھا کہ اشراف کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا اور امام غوث الثقلین حسنی حسینی سید ہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ دونوں اطراف سے آپ کو بڑا شرف حاصل ہے۔ تو جب آخری دن آیا رمضان کا آخری، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، اگلے دن جن بندوں نے روزہ رکھا، کسی نے کہا کہ شاید آج عید نہ ہو، شاید آج روزہ ہو، شک والا روزہ بن گیا۔ تو ان کی ماں نے اعلان کیا، جب بندے ان سے پوچھنے آئے، آج ہم وہ اسٹیٹ لائف والی بلڈنگ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی کہ چاند دیکھنے والے کمیٹی رویت ہلال وہاں بیٹھ گئی ہے، ٹی وی لگاؤ پتہ چلے کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں قربان جاؤں ولیوں کی صداقت پر، وہ ولی جس نے ابھی الف با بھی نہیں پڑھی، اب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان پیروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، 11ویں کا نام کیوں لیتے ہیں، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ صدیوں بعد آلات چاند دکھائی دینے کے، اور وہ ایک بندہ نہیں بلکہ شریعت کے مطابق چند گواہ موجود ہونے چاہیے جو گواہی دیں کہ چاند نظر آیا کہ نہ آیا۔ لیکن میں صدقے جاؤں اپنے پیارے غوث الثقلین پر، کہاں مشینیں تھیں اس وقت، کہاں دوربینیں تھیں اس وقت، کہاں یہ دور تھا میڈیا کا۔ اپنی تسلی و تشفی کے لیے لوگوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کچھ بندے بھیجے کہ ان سے، ان کی والدہ سے پوچھ کر آؤ کہ اگر اس کے بچے نے آج دودھ پیا ہے تو سمجھو کہ آج روزہ نہیں، اور اگر اس کے بچے نے آج دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو کہ آج روزہ ہے۔ آپ تسلی سے اپنے روزے کو شام تک لے کر جائیں، افطاری تک۔ کیسا رہنما! اور ایسی رہنمائی حضور غوث الثقلین نے اپنی فیوض و برکات کو بچپن سے ہی پوری دنیا کے اندر بانٹنا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ صاحب کو۔ بچپن سے ہی آپ نے فیوض و برکات کو بانٹنا شروع کر دیا، اور آپ کا وصال مبارک 561 ہجری کو ہوا، 91 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ بستر علالت پر تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے کہا میں رمضان ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ یعنی رمضان کے نام پر اللہ پاک نے اس کو انسانی شکل عطا فرما دی رمضان کے مہینے کو، اور وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور مل کر یہ کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ میں رمضان ہوں، رمضان کا مہینہ ہوں، اور یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہوگی۔ اور اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی دنیا سے انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ بڑے بڑی اولیاء نے ان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ شیخ حماد صوفیاء جانتے ہیں
علماء جانتے ہیں، بہت بڑے آپ کے ہم نشین اور ہم اثر بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ حماد۔ شیخ حماد کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ یعنی غوث پاک میرے پاس آیا، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد غوث پاک جب ان کی مجلس سے چلے گئے تو شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء کی صف میں جن کا بڑا مقام ہے، ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو بچہ وہ اٹھ کر گیا ہے نا، یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے قدمی ہذہ علی کل رکبت ولی اللہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اللہ کا ولی خود بولے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلوائے گا کہ ہر ولی کی گردن پر اس ولی کامل کا پاؤں ہوگا، یہ خود کہے گا۔ اور ایسا ہوا، کچھ عرصے کے بعد جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی واعظ فرما رہے تھے، خطبہ جمعہ فرما رہے تھے، تو بولتے 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 یہ نہیں کہ انہوں نے خود گھر سے کوئی فکرہ جوڑ کر وہ آئے تھے کہ میں نے آج یہ کہنا ہے کہ قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ، بلکہ بے اختیار، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیاری کے، بغیر فکرہ جوڑے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وعد کرتے کرتے ان کے زبان مبارک سے بے اختیار یہ جملہ نکل گیا۔ اور بہت سے اولیاء کرام آپ کی نشست کے اندر بیٹھا کرتے تھے، ایک بزرگ اٹھے اور انہوں نے آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر آپ کا پاؤں پکڑا اور پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ دیا، کہا میں اب اس پر عملی ایک مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ بے عینی ہی اس پاؤں کا گردن کے اوپر رکھنا ضروری نہیں، قیامت تک آپ کا ظاہری پاؤں تو ہمیں نہیں ملے گا، لیکن جو بھی ولی بننا چاہتا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اتھارٹی جب تک اس کو ولایت نہیں دے گی وہ بندہ ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ رب نے آپ کی زبان سے یہ کہلوایا تھا، یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، مسلمانوں تنزل الرحمہ عند ذکر صالحین، آج ہم اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اب ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے ولی کا جہاں ذکر کریں، قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، حدیث پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب آپ کسی ولی کی تعریف کرتے ہیں نا، یاد رکھیں کہ جس مجلس کے اندر آپ 2 بندے ہیں، 4 ہیں، 500 ہیں، 10,000 ہیں، آپ وہاں نہ قرآن پڑھیں نہ حدیث پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف اللہ کے ولی کی تعریف کریں تو رحمت کے فرشتے چھما چھم آپ کے اوپر رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیں۔ اتنی طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو، اور کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ ان فتووں سے نکلیں، شرک اور بدعت کے فتووں سے نکلیں، قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ اور جس بندے کے نام لینے سے، جس بندے کے ذکر سے رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ جس زمین پر اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے وہاں کتنے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ ہم نے صرف ذکر کیا، غوث اعظم ہمارے درمیان موجود ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن ایک تصور وہ بھی تو آپ باندھیں نا، سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ ان کی مختلف پہلوؤں سے بڑی مشابہت ہے۔ ہم درود یہاں پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام سماعت بھی فرماتے ہیں، لیکن آپ کا جسم مبارک مدینہ طیبہ کے اندر ہے۔ ذکر ہم نے نبی کا کیا، جس نے درود پڑھا اس پر فرشتے رحمت کے نازل ہوئے۔
اور ادھر جس نے کسی ولی کا بالخصوص غوث اعظم کا نام لیا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ان پر بھی رحمت کے فرشتے نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شرک والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے اس میں کسی قسم کی۔ اور وہ واقعہ جی بچے بیٹھے ہیں، غالباً ماسٹر صاحب 5ویں یا 6ٹھی کی کتاب کے اندر بڑا واقعہ ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب کے آنے تک وہ عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ کتابوں کے اندر ذکر ہے وہ ڈاکوؤں والا، ان کی ماں نے ان کی بغل میں سی دیے کچھ سکے، اور پوچھنے پر آپ نے سچ فرمایا۔ اب میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے واعظ کے اندر کہ دیکھو یہ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی جس کو لوگ نہیں سمجھ رہے آج، ایک مثال پہلے میں نے آپ کو دی ہے کہ لوگوں نے کسی سیٹلائٹ کا کسی اور جدید آلے کی طرف رخ نہیں کیا، جب یہ تحقیق کرنا چاہیے، تسلی لینا چاہیے کہ آج روزہ ہے کہ نہیں، انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا اور کہا کہ اگر اس بچے نے دودھ نہیں پیا تو سمجھیں کہ آج روزہ ہے، آپ پھر بے فکر ہو کر شام تک اپنا روزہ پورا کریں۔ کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی بخاری نہیں، کوئی مسلم نہیں، اللہ کے ولی کی شان تو پہچانو۔ اور پھر جب آپ گھر سے پڑھنے کے لیے آپ کی والدہ رخصت کرتی ہیں، ڈاکو نے پکڑ لیا، سچ بولے، لے گئے، یہ سب آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، اور صرف آپ نے یہ کہا تھا بھائی تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، جھوٹ بولتا تو اپنے پیسے بچا لیتا۔ وہ سمجھ آ رہی غلطی کہ نہیں؟ اور تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ اگر جھوٹ بولتے تو تمہاری رقم بچ جاتی۔ بڑا توجہ طلب نکتہ۔ انہوں نے کہا میری ماں نے کہا ہے، نصیحت کی تھی گھر سے نکلتے وقت کہ بیٹا کبھی جھوٹ بولنے کا تصور بھی مت کر، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی مانی، سچ پر عمل کیا۔ کوئی ہماری طرح بڑے بڑے پروگرام انہوں نے نہیں کیے، محفل کا اہتمام نہیں کیا، ان کو تبلیغ کی دعوت نہیں دی، اپنی ماں کا پیغام ان ڈاکوؤں تک پہنچایا اور صدقے دل سے پہنچایا۔ اور وہ پیغام جب پہنچا تو ڈاکو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ خود تائب نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنے پورے سنگیوں ساتھیوں کو بھی توبہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ڈاکو نے توبہ کی کہ نہ کی؟ کس کے وسیلے سے؟ اب بولو نہ ہونا، کس کے وسیلے سے؟ تو جو آدم بسان قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث ہی کافی ہے۔ یہاں تو نہ قرآن پڑھا گیا نہ حدیث پڑھی گئی، اور لوگ تائب ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہی اس بات کو؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کس کے وسیلے سے ہدایت پائی؟ اور انہوں نے باقاعدہ تبلیغ بھی نہیں کی، بس ایک فکرہ بولا کہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تائب ہو گئے۔ اور ایسی تبلیغ جو وسیلہ بنی، ایسی ہستی جو ان کے توبہ ہونے کرنے کا وسیلہ بنی، اور وسیلہ تو بڑا کھلا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے درمیان کوئی وسیلہ رکھو جو تمہیں رب تک پہنچا دے۔ صرف قرآن حدیث تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گا جب تک کوئی راہبر نہ ملے گا۔ اور آج کے دور میں تو یہ بات اتنی مشکل ہی نہیں ہے۔ جو بندے یونیورسٹی بچے پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں نوجوان، پھر کورس کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تجربہ لیتے ہیں، انٹرنشپ، پھر اس کا ایک الگ ڈپلوما ہوتا ہے۔ جب تک ڈپلوما نہیں ہوگا کوئی بندہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ وہ پوچھے گا کہ تم نے تربیت کہاں سے حاصل کی؟ وہ 1000 بار یہ کہے نا کہ میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، لیکن یونیورسٹی کی ڈگری آگے رکھنے کے بعد وہ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ تم نے ٹریننگ کہاں سے لی، تمہارا راہبر کون تھا، رہنما کون تھا، انٹرنشپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کدھر ہے، جو ڈپلوما ایکسپیرینس کا ہے وہ کدھر ہے۔
اور اگر ایک ٹوٹیاں ٹھیک کرنے کے لیے تمہیں رہنما چاہیے، اور یہ بجلی ٹھیک کرنے کے لیے تمہیں رہنما چاہیے، تمہیں راستہ پوچھنے کے لیے وہ گوگل میپ چاہیے، تم اپنی گاڑیوں میں وہ لگا لیتے ہو کہ یہ ہمیں راستہ دکھائے۔ یہ آج کا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اس کو نٹ پر یقین ہے، اس کو کاریگر پر یقین ہے۔ ایک کپڑے سینے ہو، کپڑا سینا کون سا مشکل کام ہے؟ دردی بننا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن ہے کوئی جو قرآن حدیث پڑھ کے یا دردی والی کتاب پڑھ کے اپنی دکان کھول لے؟ کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آتا ہے؟ اس نے بھی اگر دکان کھولنی ہے تو وہ 4 دن بڑے دردی کے پاس بیٹھے گا، اس سے سیکھے گا، پوچھے گا، اور جب وہ تسلی کر لے گا کہ اب تو اکیلی دکان اپنی بنا سکتا ہے، وہ پھر جا کے اپنی دکان بنائے گا۔ کہ یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ وہ دردی کی کاریگری بڑی ہے یا رب کی معرفت بڑی ہے؟ ابھی تک اس قوم کو، امت کو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ ٹوٹیوں جیسا مقام بھی ہم نے ان ولیوں کو، وسیلوں کو نہیں دیا۔ آپ نے بجلی صحیح کروانی ہے، آپ نے ایک بٹن جتنے بھی ان اولیاء کو اہمیت نہیں دی بعض لوگوں نے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ ہے وہاں پہ شارٹ پڑے گی، کوئی کنیکشن غلط ہو گیا، موت بھی آ سکتی ہے۔ موت اس کا خوف ہے، لیکن ایمان کے مر جانے کا کوئی خوف نہیں اس قوم کو۔ یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں، میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت عطا فرما، میرے ایک ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت ہو، اور میں وہ سب دولت جو ہے وہ پوری دنیا پر کھانا کھلانے کے اندر صرف کر دوں۔ وہ ہماری طرح نذرانے جوڑنے والے نہیں تھے۔ اوے ہمیں نہ مانے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ پہ فتویٰ نہیں چلے گا، کوئی آپ جہنم کا شکار نہیں ہوں گے، ہم تو خود پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن پیرانے پیر کے بارے میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی بھی منفی مت سوچیں۔ دل اور تصور کے اندر کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی منفی خیال مت لائیں، کیونکہ اللہ نے ان کو مادر ذات ولی بنا کر بھیجا دنیا۔ وہ بعد میں ولی نہیں بنے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ رہنما بنے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت ہو تو کیا کروں؟ میں ان بندوں کو تقسیم کروں، ان کو کھانا کھلاؤں۔ اور یہی وجہ تھی 11ویں شریف کی۔ اور 11ویں شریف جو ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن احباب کو معلوم نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ 11ویں شریف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے طور سے شروع نہیں کی کہ میری 11ویں دی جائے، بلکہ جب بھی قمری مہینے کا 11واں دن، 11ویں تاریخ آتی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نیاز دلوایا کرتے تھے۔ وہ نیاز اتنی مشہور ہوئی، وہ لنگر اتنا مشہور ہوا کہ اب دیکھو جس نے محبت کا اظہار کیا نا حضور کے ساتھ، اب بیسیکلی جو 11ویں ہے در حقیقت یہ یاد ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہے، لیکن جن کو نہیں معلوم ہوگا وہ فتوے لگائیں گے کہ شاید 11ویں پکانا شرک ہے، کھانا شرک ہے، تقسیم کرنا شرک ہے۔ کبھی اس کی اصل تو آپ دیکھیں کہ 11ویں حضور نے اپنی شہرت کے لیے نہیں شروع کی، دکھاوے کے لیے شروع نہیں کی، وصیت نصیحت اپنی اولاد کو نہیں کی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یاد رکھو کہ میرے نام کی 11ویں قیامت تک جاری رہنی چاہیے، یہ وصیت نہیں فرمائی، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں، محبت میں خلوص کے ساتھ نیاز دینا شروع کی۔ وہ اتنی مشہور ہوئی کہ چلتے چلتے پھر نام بدلتے بدلتے 11ویں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں آ گئی۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، لیکن پیچھے اس 11ویں کے پیچھے جو طاقت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت ہے۔ لہذا میں یہ مشورہ دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ 11ویں پر فتویٰ لگانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ فتویٰ صرف ولی تک نہیں جائے گا، سید الاولیاء تک نہیں جائے گا۔ اگر آپ اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہیں تو یہ فتویٰ پھر
دربار محمدی سیدھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچے گا. اور یہ آپ کا اعتراض کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، محبت نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض 11ویں پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ پس پردہ اس کی زد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی آ جائے گی. اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگر شریف جاری کرتے، غیر مقلدین کے امام جن کو اہل حدیث لوگ بہت تسلیم کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ ان کو اپنا امام بناتے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت، روحانی شخصیت اس کو سمجھتے ہیں، اور واقعی آپ نے بہت بڑا کام بھی کیا. اب ان کے جو امام ہیں غیر مقلدین کے اہل حدیث کے امام ابن تیمیہ، یہ تو نام سنے ہیں جناب، بڑا مشہور ہے، عرب و عجم کے اندر ان کے حوالے دیے جاتے ہیں. امام ابن تیمیہ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر میں حصہ ڈالا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا اور ہم کس لائن پر چل رہے ہیں، ہمارے بڑوں کا کیا عقیدہ تھا اور ہم کس عقیدے پر چل رہے ہیں. لنگر بھیجتا باقاعدہ، اور چونکہ وہ صاحب ثروت تھا تو کوئی بوری یا 2 بوریاں 4 بوریاں نہیں، بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 80 اونٹ جو ہیں وہ نذرانے کی امام ابن تیمیہ کی طرف سے لنگر جیلانیہ کے اندر شامل ہوا کرتے تھے. 80 اونٹ، اتنا آپ کو عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ. اور گورنر مستنجد باللہ اس نے ایک مرتبہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ چند اشرفیاں تھیلیاں اس کی بنا کر تو غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گیا اور کہا کہ آپ اس کو قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا میں نہیں لوں گا. اس نے کہا نہیں آپ کو لینا ہوگا، میں بڑی محبت کے ساتھ لے کر آیا ہوں. فرمایا میں نہیں لوں گا. اس نے چند بار اصرار کیا کہ میری اشرفیاں آپ کو لینی ہوں گی. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، اتنی مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال وعبد القادر اسمی مشہور. آپ کا نام اتنا مشہور ہے قصیدہ غوثیہ کے اندر، اور لوگ قصیدہ غوثیہ کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے صوفیاء کرام نے ہمیشہ اپنے معمولات کے اندر قصیدہ غوثیہ کو رکھا. آپ نے کوئی بات نہیں فرمایا، آپ نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا. اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، اگرچہ ہماری شانیں تو کسی قابل نہیں ہے، کسی مقام پہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کوئی اس پر فتویٰ نہیں لگایا اور کوئی اس کو وعد نہیں کیا اور کوئی اس کی دولت کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا. فرمایا یہ 2 تھیلیاں دو نا مجھے. 2 تھیلیاں لیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو نچوڑا. 2 تھیلیاں نو دبایا، اس میں سے خون نکلا. فرمائیے لوگوں کا خون چوس کر میری بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہو. وہ گورنر تھا، ظلم و ستم اس کا کام ہوتا ہے اکثر حکمرانوں کا. وہ اپنی حکمرانی کے نشے میں مست ہوتے ہیں، وہ سینکڑوں ہزاروں قتل بھی کرتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو صرف ایک سیٹ کے ساتھ غرض ہوتی ہے. اس نے جب دیکھا کہ میری تھیلیوں میں سے خون جاری ہو گیا ہے تو اس نے معافی مانگی، توبہ کی اور تھیلیاں اٹھا کر وہ اسی طرح واپس لے گئے. اور پھر کہنے لگا، دل کے اندر یہ خیال آیا ایک دوسرے مقام پر دوسری بار کہ میں ان کی کرامت کو چیک کرنا چاہتا ہوں، اس کا ظہور چاہتا ہوں. تو مستنجد باللہ نے کہا کہ مجھے سیب چاہیے، حالانکہ سیب کا موسم نہیں تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف ایسے ہاتھ بلند کیے، اللہ نے اپنے غیبی خزانوں سے 2 سیب اتارے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کی شان.
اور اس میں کوئی زیادہ آپ کو وہم گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب میرا بندہ اتنا قریب میرے ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے لیے ایسے ایسے لفظ حدیث کے اندر استعمال کیے ہیں، حدیث قدسی کے اندر، کہ جو ہم بھی اپنے منہ پر لاتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں، لیکن یہ رب کی شان ہے۔ یعنی رب فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ رب نے اپنی شان کتنی اس کی بلند ہے، لیکن جب اللہ کے ولی کی باری آئی تو رب نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، بولے، بتائے اس امت کو کہ جو میرا ہو جاتا ہے وہ جس طرف ہاتھ کرے گا ہاتھ اس کا نہیں ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، اور وہ جس کی طرف دیکھے گا نگاہ اس کی نہیں ہوگی، نگاہ میری ہوگی، وہ جس طرف چلے گا پاؤں اس کے نہیں ہوں گے، پاؤں میرے ہوں گے، کیونکہ میری رضا کے بغیر اس کا قدم اٹھ ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ادھر اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ جب انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ رکھا نبی کے ہاتھ پر تو رب نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے، یہ قرآن ہے پڑھیں سمجھیں اس کو، فرمایا کہ ان اصحاب نے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، انہوں نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محبوب، جب حضور نبی پاک علیہ السلام نے ریت اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی، یہ ہاتھ کی کرامت ہے، فرمایا اے محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکا، وَمَا رَمَيْتَ، حالانکہ پھینکا تو حضور نے تھا، لیکن حضور کی شان رب نے یہ بیان کی۔ اتنی مماثلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر، اس لیے یہ اشعار عجم و ادب کے اندر مشہور ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے سونیا، جو تو نے ریت پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی، در حقیقت اللہ نے پھینکی۔ حالانکہ اللہ پھینکنے سے پاک ہے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن رب کو اپنے پیاروں سے اتنی محبت ہے، رب کو اپنے غوث سے اتنی محبت ہے، رب کو اپنے فرید الدین عطار سے اتنی محبت ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں رب کا ولی ہوگا، رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں یاد رکھو کہ میں نے اپنے ایک گروہ جو ولایت کا گروہ ہے، جو میرا ولی ہے، جو میرے اولیاء ہیں، میں نے ان کو اتنی شان عطا فرما دی ہے کہ نہ تو ان کو آنے والے وقت کا خوف ہوگا اور نہ اپنی پچھلی زندگی پر وہ غمگین ہوں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہی دلیل ہے۔ میں نے اس واقعہ کو مکمل کرنے سے پہلے قرآن بھی آپ کے سامنے رکھا، حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی شبہ نہ جائے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے تو سیب اللہ نے عطا فرما دیے۔ بارہا بڑے واقعات ہیں اس طرح کے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں غوث اعظم کی۔ کسی کو کوئی وہم اور شک نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار کشا، کار آفرین کار ساز، اقبال بھی فرما گیا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ فرمایا جو مومن کا ہاتھ ہے نا، اس کو صرف مومن کا ہاتھ مت سمجھو، وہ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان کی رتی ہے، وہ جس طرف انگلی کرے گا وہی ہوگا جو وہ بندہ چاہے گا، رب چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن جب انگلی اٹھ جائے گی تو آسمان میں
ہزاروں میل دور چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، کیوں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ محبوب تمہارا نہیں، وہ ہاتھ اللہ کا۔ جب ولی کو اتنی طاقت ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی طاقت کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن ہم چونکہ غوث اعظم کی بات کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق جب انہوں نے ہاتھ ایسے کیا بلند، 2 سیب اللہ نے اپنی قدرت سے بھیجے، آپ نے دونوں سیب رکھ لیے، ایک سیب اٹھا کر اس مستنجد باللہ گورنر کو دے دیا، اس نے کاٹا، آپ نے بھی کاٹا، بڑا بہترین دکھائی دینے میں، میٹھا، اس نے بھی کاٹا، لیکن اس کے کاٹنے کے بعد اس سیب میں سے کیڑے برآمد ہونا شروع ہوئے۔ یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے مسلمانوں، اس کے سیب میں کیا نکلے؟ وہ حیران ہو گیا کہ اگر یہ کرامت ہے اور یہ سیب اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو میرے سیب میں کیڑے ہیں اور ان کے سیب بڑا میٹھا ہے، بڑا صاف شفاف ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس سیب کو ظلم کا ہاتھ لگا ہے۔ کل نہیں سمجھے؟ اس سیب کو ظلم کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے اس میں سے کیڑے نکلے۔ من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ ایک ظلم کی اتنی نحوست کہ اس ظالم حکمران کا ہاتھ لگا سیب پر، اور سیب بھی کسی بندے کے باغ کا لگایا ہوا نہیں، سیب بھی کہاں سے آیا؟ جنت سے، اور جنت سے آنے والا سیب جس کو ایک ظالم ہاتھ لگاتا ہے اس کے اندر کیڑے نکل پڑتے ہیں، اس کا ظلم سمجھو کہ جنت کے سیبوں تک اس کے اثرات پہنچ گئے۔ اور آج جو ظالم حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ظلم کے اثرات کہاں تک پہنچے گے، اس کا آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں۔ آئیں اس بات کا عہد کریں کہ اگر ایک سیب ظلم کی وجہ سے کیڑوں سے بھر سکتا ہے، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، آج ہمارے ملک کی معیشت دیکھ لیں، آج ہمارے حکمرانوں کے کارنامے اور کرتوت دیکھ لیں، بار بار وہی 76 سالوں سے انہوں نے ایک کھیل آپ لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ہم ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر دوبارہ ان ظالم بندوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا ایک واقعہ سیب والا اگر آپ لے جائیں تو آپ کبھی سوچیں بھی نہ، یہ چند روزہ دنیا کی سہولیات کی خاطر، سڑکوں کی خاطر، گیس کی خاطر، اپنے بچے کو بھرتی کرانے کی خاطر اپنی آخرت کا سودا مت کریں۔ اٹھیں اور ان اولیاء کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے آج ہمارے ملک کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ ہر موسم ہمارے ملک کے اندر ہے، ہر نباتات ہمارے ملک کے اندر ہے، ہر میوہ ہمارے ملک کے اندر ہے، ہر معدنیات ہمارے ملک کے اندر ہے۔ اگر نہیں ہے کوئی چیز، آج ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کے اس طرز حکمرانی کے اندر تو صرف برکت ہے جو ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر اس برکت کو واپس لانا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور اس ظلم کے نظام کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، یہ پیغام کسی تاریخ کا نہیں ہے۔ آپ کسی تاریخ کو مانتے ہیں نہ مانتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ آل رسول کو تو مانتے ہیں نا، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی جو آل ہے اس کو تو مانتے ہیں نا۔ یہ سنت میری نہیں، یہ آج کے کسی بڑے بڑے مجاہد کی سنت نہیں، بلکہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونا یہ امام حسین کی سنت ہے، یہ ان شہداء کی سنت ہے۔ اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اگر آج بھی مثال آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ فلسطین کی مثال ہے۔ ہزاروں لوگ، اتنا ظلم بھی کبھی ہوا ہے۔ آج ہمارا سب کچھ آئی ایم ایف کے پاس ہے، ہم نے مشورہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں، ہم نے کوئی نفع نقصان دیکھنا ہے تو اس سے اجازت لیتے ہیں۔ یہ قوم اتنی غلام بن چکی ہے کہ جو بھی پٹرول مہنگا کرنا ہے تو آئی ایم ایف سے اجازت لے کر، سستا کرنا ہے تو آئی ایم ایف سے اجازت لے کر، کوئی بھی انہوں نے پروجیکٹ اور کوئی بھی سائن کرنا ہے کوئی ایگریمنٹ
تو IMF ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ظلم کی چٹان بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ کو اٹھنا ہوگا، اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کسی تاریخ کے نقش قدم پر نہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کا۔ اور جہاد کے بارے میں تو سینکڑوں آیات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور مسجد کے اندر آپ اپنے لاکھ نکالیں، کل پڑھیں اور بڑے بڑے قرآن آپ پڑھ دیں اور ادھر ظلم و ستم ہو رہا ہو۔ جب صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا، یا صلاح الدین لما لا تبتسم لما لا تضحک، اے صلاح الدین تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، تمہیں کبھی کہکا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو صلاح الدین نے فرمایا کہ جن مسلمانوں کے بچوں پر، عورتوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی کیسے مسکرا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الجہاد، الجہاد، لبیک لبیک، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اور اولیاء جو ہیں وہ صرف انہوں نے چلے کاٹ کر رب کی بارگاہ میں مقام نہیں حاصل کیا۔ بڑی مثالیں ہیں تاریخ کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی۔ اور آج بھی اس للہ شریف کے اندر، مسجد کے اندر آج صلاح الدین ایوبی کا نام ہم لے رہے ہیں، عرب و عجم کے اندر ان کا نام مشہور ہے، ان کے فن جہاد کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے جو انہوں نے قوم کے لیے اپنے اندر پالا، اور پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے ٹیک لگا کر مکمل، جس طرح ہم سوتے ہیں انہوں نے سونا چھوڑ دیا تھا کہ جب تک ظلم و ستم ہو رہا ہے، جب تک ہم ان یہودیوں سے اپنا بدلہ نہیں لے لیتے، مجھ پر نیند بھی حرام ہے، مجھ پر آرام بھی حرام ہے، مجھ پر ہنسنا بھی حرام ہے، مجھ پر کہکا لگانا بھی حرام ہے۔ اور آج دیکھ لیں فلسطین کے بارے میں کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، رنگا رنگ میچ ہو رہے ہیں، آپ کا گھر تباہ ہو تو آپ میچ لگا کے بیٹھیں گے؟ آپ کے عصمت دری ہو رہی ہو، عورتوں کو پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، اور آپ کے علاج زدہ ہسپتالوں کے اندر بچوں کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہوں، تو آپ کرکٹ کا میچ لگائیں گے؟ یہ قوم کب بیدار ہوگی؟ اٹھو اور جتنی آواز بلند کر سکتے ہو کرو ان شہداء کے حق میں، اور ان ظالم یہودیوں کے حق میں جتنا اپنا اظہار کر سکتے ہو کرو، کیونکہ یہ دل اللہ پاک نے سود و گداز کے لیے رکھا ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایک جگہ علامہ نے اپنے شعر میں اس قرآن کا ترجمہ یہ کیا کہ ہاتھ اگر مومن کا ہو، یہ نہیں کہ گناہگار ہو، ہاتھ مومن کا ہو، وہ مومن کا ہاتھ نہیں، وہ رب کا ہاتھ ہے۔ اور اقبال دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں کہ قاری تو نظر آتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن در حقیقت میں یہ قرآن ہے، یہ قاری نہیں۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اتنے مقام اللہ نے ہمیں دیے، مجھے دیے، آپ کو دیے، آج ہم نے اس مقام کو اپنی غفلت، اپنے گناہوں کی وجہ سے کھو دیا۔ ہم وہ مقام کھو چکے ہیں بطور مسلم۔ اور اقبال یہ فرماتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج ہم نے ہر جگہ امن امن کی رٹ لگائی، آج ہم نے ہر جگہ یہی کہا کہ بس کوئی گالی نکالے تو کہو امن ہے، کوئی ظلم و ستم کرو تو کہو امن ہے، کوئی گستاخی کرے صحابہ کی، حضور کی، تو کہو امن ہے۔ یہ تو صرف امن کا درس ہی نہیں ہے، جہاد کا کہاں کرو گے درس؟ جہاد کے بارے میں آیات کو کدھر رکھو گے؟ آؤ اٹھو، مسلمانوں کے ساتھ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو یہود ہیں ان کی، ہمارے استاد سے علماء یہ قرآن جانتے ہوں گے، ان کا نام علامہ عبدالحکیم شرف قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جامعہ نظامیہ کہ وہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں بم نہیں ہے نا، تمہارے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کنکری ہے، تم کنکری اٹھا کر ہی اگر دشمن کی طرف پھینک دو گے تو تمہارا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا جتنا ایک ایٹم بم چلانے والا ہے دشمن کے خلاف۔ اور کچھ تو اظہار کرو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری حدیث بیان کرتا ہوں لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے اولیاء اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور جہاد کی ترغیب رسول اللہ نے دی اور اس پر اولیاء کرام نے عمل کیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مجاہدات کر کے غاروں کے اندر زندگی نہیں گزاری۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی جب ان کے سامنے گورنر کا ایک کارندہ شراب کا مٹکا لے کر گزرا تو انہوں نے کھڑا کر کے شراب کے مٹکے کو اس کے سر سے اتار کر، وہ جانتے بھی تھے کہ یہ حکومت کا بندہ ہے، گورنر کا خاص یہ سیکٹری ہے، بڑا قریبی ہے، کارندہ ہے حکومت کا، لیکن انہوں نے مٹکا اس کے سر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا، توڑ دیا، اور اس نے جا کر شکایت کی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو حکومت کا بندہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیوں الجھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حکومت کا بندہ ہے لیکن میں اس احکم الحاکمین کے ساتھ ہوں جس کی اولیاء کے بارے میں شان یہ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو ان کو پکڑ کر لے کے گورنر کے سامنے پیش کیا، کہا کہ تو نے میرے بندے کے سر سے شراب کا مٹکا توڑا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا میری ہمت بڑی ہے، یہ ہوتا ہے ڈٹ جانا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا۔ آج اس قوم کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو یہ فرمایا تھا اور بیعت لی تھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور جہاد کی، تو اس نے معذرت کی تھی کہ میں ہر چیز پر بیعت کرتا ہوں لیکن جہاد سے میں خوف کھاتا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو کیا تم نے جنت کے اندر نہیں جانا؟ فرمایا کہ جہاد نہیں کرو گے تو جنت کے اندر کیسے جاؤ؟ اولیاء کی یہ شان ہے، جو سچا ولی ہوتا ہے۔ صوفیاء کی تاریخ آپ خود بھی پڑھ لیں، یہ نہیں کہ ہم آپ کو بھڑکا رہے ہیں جہاد کی طرف، قتل و غارت کی طرف۔ ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں وہ اپنے پاس نہیں بتا رہے، اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی بات نہیں بتا رہے، آپ کو قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، صحابہ کرام کے اطوار اور آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، کیونکہ یہ باتیں میڈیا چھپاتا ہے، حکمران چھپاتے ہیں، اور جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں، جو زر خرید لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ تم نے کبھی جہاد کا درس سبق نہیں دینا، کیونکہ جہاد جب سے اس امت سے جہاد اٹھ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے اندر یہ میدانی جہاد جاری رہے گا، اس امت کی شان و شوکت کے اندر سمجھو کہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جب اس امت سے جہاد کو ختم کر دیا جائے گا، صرف امن 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 کا درس دیا جائے گا، تو یہ قوم، یہ امت ایک دن پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوگی۔ اور اس کی بڑی مثال سب سے اس وقت فلسطین کی ہے کہ 57 اسلامی ملک
کسی نے بھی ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کیا، مذمت کر دیتے ہیں۔ بس یہی تھا۔ صلاح الدین ایوبی، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی 1000 مرد کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1000 مرد ایک طرف اور صلاح الدین ایوبی ایک طرف، مقابلہ اور اس کے برابر ہوتا تھا صلاح الدین 1000 بندوں کے برابر۔ اور وہ فرماتے ہیں آج 1000 کے مقابلے میں صرف اف اور صرف مذمت، بندہ بھی نہیں۔ وہ بندہ تو تھا نا صلاح الدین ایوبی، جو 1000 کے بدلے 1000 کی جگہ پہ قائم ہو جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج تو 1000 کے مقابلے میں آدھا بندہ بھی نہیں، بلکہ صرف اف ہے اور مذمت ہے۔ ہم مذمت کر دیتے ہیں، اف کر دیتے ہیں، اوئے ہوئے جی بڑا نقصان ہو گیا جی، بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، بڑا غلط ہو رہا ہے جی، بڑا یہ ہو رہا۔ بس اتنا کہہ کے ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ آؤ اولیاء کے نقش قدم پر چلو، صرف تسبیحات ہی مت پڑھو، بلکہ جہادی جو عملی زندگی ہے اولیاء کی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔